السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ڈے۔ ترکی میں جاری پاک افغان مذاکرات 4 دن کی طویل گفت و شنید کے بعد بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، بٹ ڈسپائٹ دس فیکٹ پاکستان گورنمنٹ کا ریزالو اب بھی یہ ہے کہ ان تمام دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کا جو ہے مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے گا، نو میٹر واٹ۔ بٹ سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے کیوں، اور کیا ان مذاکرات کی ناکامی سچویشن کو ایک فل فلیج وار کی طرف دھکیل رہی ہے؟ اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے غزہ کی کرنٹ سچویشن پر، جہاں اسرائیل کی طرف سے امن معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ریسنٹ ایئر سٹرائکس کے اندر بھی 30 مزید فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ اپنی روایتی ہپوکریسی جاری رکھتے ہوئے اسرائیل کے ان تمام جارحانہ اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں اور حماس کو کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں۔ لاسٹلی آزاد کشمیر کی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بخاری صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں سائرہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب 4 دن طویل جو ہے گھنٹے گھنٹے جو ان کے مذاکرات ہیں وہ چلتے رہے ہیں دونوں وفود کے، اب بے نتیجہ ختم ہو گئی ہے، کوئی آؤٹ کم نہیں نکلی، کیا ریزن دیکھ رہے ہیں فیلئر کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میری تعریف تو کرنی نہیں ہوتی کبھی۔ ہم نے کل کیا کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوگا، جی کہا تھا نا۔ اچھا اینی وے، یہ جو طالبان کا معاملہ وہ ہے کہ بقول شاعر کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ترلے کر رہے ہیں ہم کہ خدا کے واسطے افغان قوم کے بھلے کی خاطر اپنے علاقے سے دہشت گردی جو ہے اس کا وجود ختم کریں، ورنہ یہ تم کو لے بیٹھیں گے کسی دن۔ لیکن ان کے کوئی بات سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ وہاں جو گروپ اس وقت گفتگو کر رہا ہے، یعنی جو وفد ہے وہاں پر افغان، وہ متفق ہو جاتا ہے۔ کوئی 4-5 مرتبہ وہ ایک ڈرافٹ پر آلموسٹ متفق تھے، پھر وہ کابل فون کرتے ہیں، کابل والوں کی رسیاں جو ہیں وہ کھنچتی ہیں نیو دہلی سے، لہذا انہیں ایک دو عدد تھپڑ پڑتے ہیں، واپس وہ پھر بیک ٹو اسکوئر ون۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنے بے حق بجانب ہوں کہ اس وقت افغانستان کی حکومت یعنی افغان رجیم جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے بھارت کے اشاروں پہ، اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں کوئی خیر کی توقع بھارت سے تو کبھی بھی نہیں تھی، اب افغانوں سے بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو کیسا پھر یہ وقت بھیجا کیوں گیا؟ ریزن کیا تھی؟ صرف فیس سیونگ کے لیے؟ میرے خیال سے بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ فیس سیونگ کے لیے بھیجا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی افغان طالبان جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ان سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے ہیں، ہم ان کی کسی جگہ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے دہشت گردوں کی، اس کو روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اب انہوں نے نیا پینترا بدلا ہے اور بھارت کے کہنے پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ بھی روکیں، آپ کی سرزمین سے بھی ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی۔ کبھی پہلے سنا تھا آپ نے یہ؟ جی بالکل نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے بھارت کے کہنے پر چلنا ہے اور کوئی بات نہیں ماننی ہے ڈھنگ کی، اصول کی، تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے فار اے ورسٹ کیس سیناریو۔ اینڈ واٹ از دیٹ؟ اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ۔ وہ اس کی طرف اشارے کیے ہیں بڑے کھلے کھلے، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، اپنی ٹویٹ میں بھی، اس سے پہلے اسمبلی میں بولتے ہوئے بھی، اور انٹرویوز جو انہوں نے دیے ہیں اس میں بھی۔ اس کی جو نمایاں باتیں ہیں وہ میرے خیال سے تھوڑا سا اگر بیان کر دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اپنے ناجائز اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر پاکستان کے ساتھ متھا لگانے پر تلے ہوئے ہیں، بھارت کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بات تو آپ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی کہہ رہے تھے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کا باعث بنے گا، کیونکہ تاریخ تو یہی ہے نا کہ افغانستان ہمیشہ سلطنتوں کے فساد کا جو ہے وہ سرزمین رہی ہے، وہاں کبھی امن قائم نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 100 کے قریب مختلف گروپ افغانستان پر قابض رہے ہیں فار سینچریز، اور ان کے اپنے اپنے جھنڈے تھے، ان کا اپنا اپنا اقتدار کا ٹینیور تھا۔ وہاں کبھی وہ سرزمین امن سے آ رہی ہے، انہوں نے کبھی آج تک ڈھنگ کا امن جس کو کہتے ہیں نا ریاست چلانا، وہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوا، اور یہ جو طالبان ہیں یہ اب اس کو بدترین صورتحال دینے کے پر تلے ہوئے ہیں، اور ذمہ دار بھی اس کے یہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کو ڈھیر کرنا واقعی اتنا آسان ہوگا جتنا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 20 سال تک امریکہ جیسی قوت بھی کوشش کرتی رہی ہے۔ دیکھیں، امریکہ جیسی قوت کی ریزسٹنس کے لیے کون کون سٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی آپ کو ساتھ ہی بتانا چاہیے نا۔ آپ کا خیال ہے کہ اکیلے طالبان جو ہے بغیر اسلحے کے، بغیر فنڈنگ کے یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے تھے؟ وہ تو دے ور ٹولز۔ یہ جنگ تو کسی اور نے لڑی ہے، جنگ جیتی بھی کسی اور نے ہے،
وہ اب بہت بات کھل جائے گی اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. جی پوری دنیا میں آپ کی فوج کو دنیا کی 5 بہترین افواج، آپ کی ISI کو دنیا کی 10 بہترین ایجنسیز میں سب سے ٹاپ پر بلا وجہ نہیں کہا جاتا. وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسی وار کا ہے جس کا کریڈٹ اب طالبان لے کے پاکستان کی طرف سے رخ موڑ رہے ہیں. یہ یوں کہیے کہ شکر گزاری کی بدترین فارم ہے کہ آپ اپنے محسن کا احسان بھول جائیں. اور اسلام کے اندر احسان کرنے والے اور یعنی جن لوگوں پر احسان کیا جائے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میرے خیال سے بتانا بیکار ہے، اس لیے کہ یہ کون سا اسلام بیچ رہے ہیں ہمیں تو یہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. Anyway, having said that, جیسا میں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے بہت ڈھنگ کی گفتگو پہلی دفعہ کی ہے. ہم کافی بھرم رکھنے کے لیے تیار رہتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ اب پھر آپ تیار ہو جائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تورا بورا کی تاریخ دہرائی جائے تو اب ہم اس سے باز نہیں رہیں گے. تورا بورا میں بڑے بڑے جو ترم خان قسم کے ان کے لیڈر تھے نا، وہ موٹر سائیکلوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھاگے تھے وہاں سے جب امریکہ نے بمباری کی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. جی تو ہم ان کو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹول نہ بنے انڈیا کے. ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جو مئی کی جنگ میں ذلت اٹھائی ہے انہوں نے، جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کابل کے ذریعے اس کا بدلہ لیں. نہ ہم نے ہندوستان کو بدلہ لینے کی اجازت دی تھی اور نہ ہی ہم طالبان کو بدلہ لینے کی اجازت دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے. ہم نے 4 دن تک مذاکرات کر کے موقع پہ موقع دیا، لیکن میرے خیال سے اب جس کو کہتے ہیں نا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بالکل وہ اپنی کھال سے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو کسی ایک سٹیج کے اوپر لا کے روکنا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب، طالبان کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب دہشت گردی مزید بڑھے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ان کی اوقات تورہم کراس کرنا بارڈر تو ہے نہیں. اسلام آباد میں وہ کیا حملہ کریں گے؟ اب خود ہی دیکھیں نا کہ کتنی فنی اور کتنی یہ جوکرانہ گفتگو ہے. جوکر نہیں کرتے اس طرح. اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا خواب تو آپ سے پہلے بھی بہت سو نے دیکھا تھا. میں نام لے کے یاد کراؤں گا تو چاہے وہ داؤد کا دور حکومت تھا ظاہر شاہ کے بعد، چاہے وہ ڈاکٹر نجیب اللہ کا تھا، یہ سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. یہ نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے. لیکن بخاری صاحب شاید اسلام آباد پر وہ حملہ نہ کر سکے، لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوگا پریکٹیکلی سپیکنگ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے یہ ٹالریٹ نہیں کرنا، پہلے تھے وہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے افغانز کو جنہیں اب ہم دہشت گرد قرار دینے میں کوئی باک نہیں ہے ہمیں، پہلے تو انہیں وصول کریں نا. جی پہلے تو ان کے وہاں موجودگی میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی پہلے اس کو تو ٹھیک کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے پاس اور افغان رجیم کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. جی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت ایک سٹیج تیار کر رہا ہے ایک نئے حملے کی، کہ افغانستان کی سائڈ سے حملے کروا کے پاکستان کی اکانومی کو اور انٹرنیشنل امیج کو ویک کیا جائے اور اس کے بعد کوئی حملہ کیا جائے؟ دیکھیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جنہوں نے جنگوں کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فوج جوتیاں کھانے کے ایک طویل عرصے تک ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. جی 71 میں جو تھوڑی بہت ہزیمت ہمیں اٹھانا پڑی تھی، آپ دیکھیے ہمیں 41 سال لگ گئے اس سے نپٹنے میں. تو ایک طویل عرصہ چاہیے ہندوستان کی افواج کو اپنا وہ بھرم جو ہے اس کو ری گین کرنے کے لیے. اگر ہم کمزور ہوئے تو اب ہم مزید کمزور نہ ہیں نہ ہوں گے. ہم طاقتور سے طاقتور بنیں گے. ہم اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے. ہم اٹامک پاور ہے. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ہمارے ساتھ چائنا کے کوآپریشن نے ہماری فوج کو جن بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو ایئر پاور ہمارے پاس ہے، وہ تو دانتوں میں انگلیاں لے لے کے ناخن کھا رہے ہیں ہندوستان والے. اور امریکہ کا ٹرمپ جو ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر دوسرے دن وہ ہندوستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے 7 خوبصورت طیارے گرائے گئے، میں نے کہا جنگ بند کر دے. دیکھ رہے ہیں نا آپ. اور یہ مودی کی بھی چھیڑ ہے اور پوری ہندوستانی قوم کی بھی چھیڑ ہے. بس صرف ایک کانگریس ہے جس کی لیڈرشپ نے ناکوں چنے چبوا دیا مودی کو. وہ جس طرح بیٹھا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، ترس آتا ہے اس بیچارے کو. بالکل. بخاری صاحب، جس طرح کے بیانات ہمارے ڈیفنس منسٹر دے رہے ہیں اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں، تو واٹ آر دا آپشنز ناؤ؟ کیا لگ رہا ہے کہ صورتحال ایک فل فلیج وار کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. وار تک میں نے کہا جسارت نہیں کرے گا کابل رجیم کبھی بھی. کیپیسٹی نہیں ہے نا.
کیپیسٹی نہیں ہے بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات لکھ لیں, وہ صرف گھٹیا انداز میں بزدلانہ طریقے پر دہشت گردی کی وارداتیں تو کروا سکتے ہیں. جنگ لڑنے کا آپ نے دیکھا نہیں 2 دن میں ہم نے کیا حشر کیا ان کا. آپ نے دیکھا نہیں کتنی پوسٹر چھوڑ کے بھاگے جہاں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کدھر تھی ہوئی افغان فوج جی؟ جی بالکل. لیکن بخاری صاحب اس ساری صورتحال کے باوجود ان کو یہ ادراک کیوں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ مذاکرات کی آپشن ان کے سامنے موجود تھی. یہ ان کو غلط فہمی میں ڈال رہا ہے بھارت. وہ ان کو یہ طفل تسلیاں دے رہا ہے کہ آپ شروع کریں پاکستان کے ساتھ, ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ہر قسم کی امداد دیں گے, مروا دیں گے وہ. اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت کی لیڈرشپ سے مسلمانوں کے لیے کسی بھلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. وہ مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی کے خلاف لڑوا کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو تف ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو اس کا ٹول بن رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب پھر اب اس ساری سچویشن میں ایک اور سٹیک ہولڈر بھی ہے, چائنا, جس کے سٹیکس ہیں پاکستان کے اندر اور پھر افغانستان تک وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو. کہ چین اس ساری صورتحال میں خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی کوشش یہ تھی کہ اس ریجن میں افغانستان کو مین سٹریم کا حصہ بنایا جائے. جی یہی وجہ سے بیجنگ کے اندر 3 فارن منسٹر, جس میں ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر اسحاق ڈار بھی گئے تھے, اور اس ملاقات کی جو وائبز آئی تھی وہ بہت پازیٹیو تھی. ایسے لگتا تھا کہ افغان حکومت نے اب طے کر لیا کہ بس انف از انف, اب ہم عوام کی ترقی کے لیے کچھ کام کریں. لیکن وہ بھارت چین سے نہیں بیٹھنے دیتا نا, وہ ان کو کسی نہ کسی رہتا ہے, یعنی ان کو اکساتا رہتا ہے اس قسم کی کارروائیاں کرنے پر. دیکھیں ہم نے تو اس مذاکرات کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی دنیا میں ڈوسیئرز بھیجے اور اپنا موقف بیان کیا کہ دہشت گردی کس طرح سے ہو رہی ہے. انڈینائبل فیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں جو مذاکرات استنبول میں ہوئے ہیں, جو ثالث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف اور اس کے ثبوت اور اس کے شواہد جو ہیں یہ بہت سالڈ ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ وہ افغانستان کے وفد کو قائل کر سکیں کہ خدا کے لیے بیٹھ جائیں, ان سے بات کر لیں, یہ آپ کا ہی بھلا ہے. لیکن وہ نیو دہلی جو ہے وہ کابل کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا, کابل جو ہے وہ اپنے وفد کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. تو ایک عجیب سی ٹرائیو بنی ہوئی ہے جو تکلیف دہ بھی ہے, تباہ کن بھی ہے. جی بخاری صاحب, لیکن پاکستان کا خیال اور انٹرنیشنلی بھی یہ سوچا جاتا تھا کہ ان ثالث ممالک کا اور دیگر مسلم ممالک کا بڑا انفلوئنس ہے افغانستان کے اوپر. جی میں عرض کروں آپ سے کہ ایران کے صدر جو ہے پرویز پشکیان, انہوں نے 2 دفعہ پہلے پیشکش کی تھی کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. اب ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس وقت تہران میں ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ایرانی صدر سے, انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا ہے. لیکن ایک اور مزے کی بات جو ہے انٹرسٹنگ وہ یہ کہ جو افغانستان کے وزیر داخلہ تھے, ڈپٹی وزیر داخلہ ہیں غالباً, جی وہ بھی وہاں تہران میں موجود تھے. تو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ان سے ہوئی ہے. انہوں نے بھی باور کرانے کی کوشش کی ہے یعنی افغان وزیر کو کہ بھائی یہ نہ جنگ آپ کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان سے پنگا لینا آپ کے مفاد میں ہے. اس نے بظاہر تو اس کو بہت پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے, لیکن پیچھے بیک جہاں سے رسیاں ہل رہی ہیں کابل میں اور نیو دہلی میں, وہ کیسے رسپونڈ کرے گا اس کو, یہ ابھی دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے. جی بخاری صاحب, اس سارے سچویشن میں جو ہے وہ شواہد کی آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے شواہد دکھا رہا ہے. جی بخاری صاحب, یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک افغان شہری جو کہتا ہے کہ میں نے قاری محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی, جو کہ طالبان یعنی جو ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے, اور وہ یہاں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ سوائے اس کے کہ یہ جو ہاسپٹیلٹی ہم دکھاتے ہیں ان کو, اور صرف وہ نہیں, ایک بڑی تعداد آتی ہے افغانز کی وہاں یہاں علاج کروانے کے لیے, تو کیسے اس کا بدلہ ہمیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک ڈین ہے جہاں بیعت کروائی جا رہی ہے. جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے وہ افغان طالبان کی جو لیڈر ہیں اپنے اس وقت جو امیر ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. تو کیسے کہہ سکتا ہے افغانستان یا کابل گورنمنٹ کے جناب ہمارا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بالکل. اب بخاری صاحب, اندر ذرائع نے یہی خبر دی تھی, یہی بات کی تھی کہ جو وہ یہ بات کر رہے ہیں افغان وفد کہ ہم لوگوں کی بیعت ہو چکی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ کیا, تو ہم ان کو بٹرے نہیں کر سکتے. دیکھیے پھر وہی بات ہے, یہ اب کہہ رہے ہیں وہ
پہلے وہ کہتے تھے ٹی ٹی پی تو آپ کے لوگ ہیں, لے جائیے یہاں سے, پہلے یہ تھا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ اوکے اگر یہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے تو انہیں کم از کم پاکستان افغان بارڈر سے بہت دور کر دیں. یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھا. اور اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا ایک ونگ ہے. ٹی ٹی پی از ناٹ این اینٹی جس کا افغان رجیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. افغان رجیم اس کے سپانسر ہیں, افغان رجیم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, افغان رجیم انہیں کس کے کہنے پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے, یہ تو ہم نے کوشش تو کی ہے اس کو واضح کرنے کی. ایک اور بات, اس وقت پوری بھارتی پروپیگنڈا مشینری جو ہے سوشل میڈیا پہ, اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر رہی ہے, اور اس کو اویلیبل ہیں یہ جو افغان رجیم کے لوگ ہیں جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, جو ان کے انٹرویوز میں جا کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اب یہ فرنٹ رہ گیا جس کے اوپر ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے ان کو. اور میں بتاؤں آپ کو, مجھے بڑے فخر سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا ویک اور اتنا غیر مؤثر کن نہیں رہا جتنا پہلے تھا. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اب پہلے سب سے تو ہمارے اپنے اندر جو خرابی تھی, آپ کو یاد ہے جو پی ٹی آئی تھی, اس کے پروپیگنڈے کا ایفیکٹولی سامنا کیا, مقابلہ کیا اور شٹ اپ کیا. اب یہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے اور سوشل میڈیا خاص طور سے, اس کا بھی ہم علاج کر لیں گے. جی وقار صاحب, یہ بھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس سے پہلے بھی جو اس وفد کے اندر, اس ڈائیلاگ کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ایویڈنسز دیے گئے. تو وقار صاحب اس سب کے بعد, ان ثبوتوں کے بعد, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی کمیونٹی جو ہے, بگ پلیئرز اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, بالخصوص امریکہ؟ دیکھیے امریکہ کے ٹرمپ نے تو کہا نا کہ میں دونوں کو جانتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک دن کا کام ہے. جی وقار صاحب, جنگیں رکوانے کے دعوے تو وہ ہر جگہ کرتے ہیں, کیا اس جنگ کے اندر بھی کچھ کردار ادا؟ دیکھیے اس انٹرویو کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ دو چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے مودی کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے جی, ہر تیسرے چوتھے دن, یہ میرے خیال سے کوئی 40ویں مرتبہ ہے کہ وہ مودی کو چھیڑنے کے لیے 7 جہازوں کا ذکر بھی کر دیتے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا تب میں نے جنگ بند کرائی ہے. تو جنگ جیت کون رہا تھا اس وقت, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک تو یہ مودی کو بے عزت کرنے کا, اس کے کپڑے اتارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تعریف وہ ہمارے جنرل عاصم کی کر رہا ہے, مجھے تو لگتا ہی ہے کہ کسی ایک دن انہوں نے کہنا کہ نیٹو کی فورسز کی بھی کمانڈ آپ ہی لے لیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ he is telling him that he is the great fighter. جی بالکل, تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے نا, coming from the president of the United States of America. یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد آ کے واپس مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اسرائیل نے ریسنٹ ایئر اسٹرائکس کے اندر مزید 30 فلسطینیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے, اور ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 100 کے قریب پہنچ چکی ہے. بخاری صاحب, اگر یہی سب کچھ کیا جانا تھا تو پھر امن معاہدے کا فائدہ کیا؟ دیکھیے یہ رونا ہم بہت عرصے سے رو رہے ہیں, پھر رو لیتے ہیں ایک دفعہ آپ کی فرمائش کے اوپر. وہ یہ کہ اسرائیل کے حق میں تو بولنے کے لیے امریکہ ہے, کچھ یورپی ممالک ہیں, لیکن مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, جو سب سے بڑی میرے خیال سے شرمناک بات ہے. یعنی ایک فوجی اسرائیل پر حملہ ہو جائے تو فضائی حملے شروع ہو جائیں گے جواب میں, اور 100 کے قریب فلسطینیوں کو مار دیا جائے گا. یہ ذرا اندازہ کریں, بولا کوئی مسلمان؟ جی. اب میں یہاں بیٹھ کے اگر اپنا گلا نہ پھاڑوں تو کیا کروں, ان کو شرمندہ نہ کروں, ان کی اوقات یاد نہ دلاؤں تو کیا کروں, مجھے بتائیں. بالکل. ایک فوجی مارا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے تباہی پٹ دی ہے, اور پتہ بھی یہ نہیں ہے نہیں, اگلی سنیں. اور الزام سارا رکھا جا رہا ہے کہ جی حماس نے حملہ کر دیا, حماس نے ڈسون کیا اس کو. اس نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہ گیا پریزیڈنٹ حماس صاحب کا, اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا یہ بیان کہ حماس تو مشرق وسطیٰ کے امن معاہدے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. نان سینس, بکواس ہے بالکل. یہ آپ نے مذاکرات کر کے ایک نتیجے پر آپ پہنچے اور جنگ بندی ہوئی ہے. کس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے؟ چھوٹے حصے کو آپ نے کیوں اتنی امپورٹنس دی؟ جب تک وہ راضی نہیں ہوئے معاہدہ کیوں نہیں ہوا؟ They are the main stakeholder, they are the main party. جی. How can you get away with saying کہ جی وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ وہ بالکل چھوٹا سا حصہ نہیں ہے. They are the main stakeholder in Gaza. چھوٹا سا حصہ اسرائیل ہو سکتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, جس نے ناجائز آبادیاں وہاں بنائی ہوئی ہیں, جو مغربی کنارے کو انیکس کرنا چاہتا ہے, وہ ہے چھوٹا حصہ. جو کرایہ دار تھے یہاں پر, کبھی بھی مالک مکان نہیں تھے. مجھے حیرت ہے کہ ہم سن کے گونگے, سارے کے سارے مسلم لیڈر گونگے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا, ایک فوجی
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی حرکت ایسی کی ہو جس کے اوپر وہاں کی مقامی آبادی کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہو. آپ سارا ملبہ حماس پہ ڈال کے لائسنس دے رہے ہیں نیتن یاہو کو اور اس کی فورسز کو اور ایئر فورس کو کہ جا کے تباہی مچا دیں. کوئی طریقہ ہے یہ؟ اس طرح ایگریمنٹ ہوتے ہیں. بالکل بخاری صاحب. اور اس ساری سچویشن میں جس طرح سے فریجائل سیز فائر ہے, آئی ایس ایف تو فوراً سے بن جانی چاہیے تھی, لیکن اب تک اس کا قیام بھی کہیں نظر نہیں آ رہا. آئے دن کوئی خبر آ جاتی ہے کہ بن جائے گی, فلانا ملک شامل ہوگا, لیکن کوئی حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا جا رہا. دیکھیے یہ اس گریٹر سازش کا حصہ ہے. کیوں 2 سال تک جنگ بندی نہیں ہوئی؟ موقع دیا گیا اسرائیل کو کہ وہ تباہ کر دے حماس کو, وہ قبرستان بنا دے غزہ کو. کیا نا اس نے ایسا. یہ سیز فائر پہلے بھی تو ہو سکتی تھی نا. تو یہی کچھ اب ہو رہا ہے کہ جلدی جلدی وہ فورس بنا کے اس کا کنٹرول کسی کو سپرد کرنے سے پہلے موقع دیا جا رہا ہے نیتن یاہو کو کہ بربادی کر دیں, وہاں جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر دیں. بالکل. میں پھر وہی کہوں گا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ مسلمان جب تک چپ سادے رہیں گے, جب تک اپنی حکومتیں بچانے کے چکر میں فلسطینیوں کی شکل میں قربانی دیتے رہیں گے انسانی جانوں کی, اس وقت تک اسرائیل باز آنے والا نہیں ہے. اور بخاری صاحب یہ اس طرح سے جس طرح سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیے انہیں اسرائیل کی حمایت کرنے پر جتنی مرضی ذلت کا سامنا کرنا پڑے, ٹرمپ ہو یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو, امریکہ نے ہر وہ چیز جو ہے اس کو انڈورس کرنا ہے جو نیتن یاہو کرے یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اسرائیل کا وہ کرے. یہی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. 55 سال سے تو میں ایز اے صحافی دیکھ رہا ہوں اس کو کہ کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتی فلسطینیوں کے شہید ہونے کی. جس کو دیکھیں وہ لے دے کے لاٹھی لے کے چڑھ دوڑتا ہے فلسطینیوں کے اوپر اور حمایت کرتا ہے اسرائیلیوں کی جنہوں نے جینوسائیڈ کیا. ارے بھائی وہ جو کرمنل کورٹ آف جسٹس ہے ہیگ میں, وہ میں نے تو نہیں بنائی, وہ تو آپ نے بنائی تھی نا. اس نے بھی کہا کہ یہ نسل کشی کا مجرم ہے, اس کو گرفتار کریں. کسی کے کان پہ جوں رہیں گی. ان بے غیرتوں نے کیا کیا کہ اس کو دوروں کی دعوت دے کے ریڈ کارپٹ پہ ریسیو کیا نیتن یاہو کو. دس از جتنی لا اور انٹرنیشنل نارم جو ہے اس کی قدر ان کے. کافی حیرت انگیز بات ہے بخاری صاحب کہ اتنا چھوٹا سا ملک ایک سپر پاور کو بلی کر رہا ہے. بخاری صاحب بورڈ آف پیس بننا تھا. وائی دس پروسیس از سو سلو؟ میں نے بھی آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ وہ نہیں چاہتے کہ جلدی جلدی یہ معاملہ کسی کنارے لگے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینی قوم ویک ہو اور ان کی حمایت کم ہو, اور وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے اپنے ملک سمیت تمام مسلمان ممالک نے, عرب ممالک نے صرف لپ سروس کی ہے فلسطینین کاز کے اوپر. یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم اپنے پروگراموں میں یہ چلاتے اور پیٹتے نہیں رہے ہیں کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اپنوں کا رویہ یہ ہوگا تو کسی غیر سے ہم شکایت کیوں کریں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بخاری صاحب مصر تو ثالث تھا اس ساری سچویشن کے اندر, ان کی جانب سے بھی کوئی بیان, کوئی مذمتی بات؟ سب سے بڑا سازشی اسلامک ملک اگر کوئی ہے تو وہ ایجپٹ ہے. رفح کی پٹی کا صرف ایک گیٹ ہے جس کو رفح انٹری پوائنٹ کہتے ہیں. آپ پورے اس 2 سال میں نہیں, پچھلے 26 برس سے اس نے وہ کھول کے نہیں دیا ہے, کیونکہ وہاں سے رسد آ سکتی ہے, وہاں سے سامان حرب آ سکتا ہے, وہاں سے باہر کے فلسطینین آ سکتے ہیں. وہ نہیں کھولا اس لیے کہ گھٹیا مصر جو ہے اپنی گیس بیچتا ہے اسرائیل کو, اور وہ گیس پائپ لائن گزرتی ہے وہاں سے. لیکن بخاری صاحب اگر دیکھا جائے تو مصر بھی جو ہے وہ امریکن ایڈ پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو پھر اپنے امریکن ٹولز ہیں, ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. دے آر امریکن ٹولز. کیوں میرے منہ سے نکلوائیں گی سارے نام؟ یہ آنکھ چھپکتی ہے ٹرمپ کی تو ان کے ہاں لرزش اور زلزلے آ جاتے ہیں. تو یہ کیا کریں گے؟ لیکن بخاری صاحب وہ ممالک جن کے ہاں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. میں ایران کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں ایران کیا کرے. ایک آئسولیٹڈ ملک جو ہے سنگل کچھ نہیں کر سکتا اتنی بڑی قوت کے خلاف جس کو دنیا بھر کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود تاریخ لکھی نا ایران نے. آخری 2 دن کی لڑائی پر تو ایون ٹرمپ چلا اٹھے تھے کہ جو جس طرح سے ایرانین لڑے ہیں میں بہت حیران اور خوفزدہ ہوں. یہ اس کے الفاظ ہے, میرے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو ہم بلیم تو کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے, لیکن ایران نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی عرب ملک نے بھی کیا ہے. ارے بابا یہ تو 1967 کی لڑائی میں بیٹریز جو تھی میزائل سسٹمز کی, جس کا صرف ریڈ بٹن دبانا تھا, بٹن دبائے بغیر بھاگ گئے تھے سنائی ڈیزرٹ سے.
اور پورے کا پورا سنائے ڈیزرٹ جو ہے اس کے اوپر قابض ہو گیا تھا اسرائیل. وہ تو آدھا اس نے بعد راستے میں ان کو دے دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے جس دن مسلمان ایک ہو گئے, جس دن مسلمانوں نے فلسطین کی کاز کی خاطر اپنے ریسورسز پول کر لیے, جی امریکہ اور نو امریکہ, اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. جی بخاری صاحب, آئی ہوپ کہ وہ دن بہت جلدی آ جائے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب, آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, آزاد کشمیر جو ہے یہ ٹربولنٹ رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. جی اگر آپ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ احتجاج یاد ہوں, جو جس میں پولیس والوں کے ساتھ تو جو گت بنی تھی تو بنی تھی, لیکن جس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں کریٹ ہو گئی تھی, اس کو قابو کرنے کے لیے میں کریڈٹ دوں گا کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے بر وقت اور صحیح ایکشن لے کے اس فتنے کو تو قابو کیا ہے. جی اب اس وقت جو سیاسی اعتبار سے وہاں ہو رہا ہے, جو سیاسی گڑبڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہا ہے تو جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دینے, وہ کہتا میں نہیں دوں گا. لوگ کہتے ہیں عدم اعتماد کی قرارداد لائیں گے, وہ کہتے ہیں لے آئے. لیکن اصل میں وہاں جو پازیٹیو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جو وہاں پر دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں آزاد کشمیر میں, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, وہی کچھ جو پیپلز پارٹی یہاں کر رہی ہے مرکز میں. دیکھ رہے ہیں نا, وہ حصہ ہے بھی لیکن کہتے ہیں نہیں بھی ہیں. ووٹ پیپلز پارٹی دے گی, نون لیگ دے گی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, لیکن کہتے ہیں بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں. لیکن بخاری صاحب, آلریڈی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اتحادی گورنمنٹ تھی, اس میں بڑے منسٹریز تھیں ان کے پاس, تو دیکھیں why to change it؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو فارورڈ بلاک بنا تھا پی ٹی آئی کا, ان میں سے 9 جو وزراء تھے جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی فارملی جوائن کر لی ہے. جی اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے تحت اب وہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اور انڈیپینڈنٹ ایم این اے ایم پی اے کہیں بھی اگر جوائن کر لے کسی دوسری پارٹی کو تو ڈی سیٹ نہیں ہوتا. تو 9 بندوں نے جو جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کو, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بیچ میں. لہٰذا وہی فارمولہ جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہر لحاظ سے حصہ بھی ہے حکومت کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو حصہ نہیں ہیں. جی وہاں بھی اب یہی ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی نون لیگ, وہ کہے گی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو میرے خیال سے آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جلد حل ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے دنیا بھر میں ہم یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے, اور وہاں پر ایک صحیح نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. جی بخاری صاحب, بڑھتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. وہاں پر ابھی ریسنٹلی ملاقات نہیں ہو سکی ہے وزیر اعلیٰ کی وانی سے, تو اس کے بعد وانی نے کہہ دیا, پیغام بھجوایا ہے کہ آپ خود سے کابینہ تشکیل دے دیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں گے تو ان کی جو پہلی 2 تقریریں ہیں, ایک وہ جب یہ الیکٹ ہوئے تھے اور ایک جب انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا, وہ دونوں بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں. وہ دونوں یک طرفہ اعلان وہ جو کہتے ہیں نا یونیلیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنٹ, وہ اس خطرناک صورتحال کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اس لیے انہوں نے کہا, لے بھائی اگر تیرے میں اتنی ہمت ہے, جس طرح کی بڑھ کے تو نے ماری ہیں, تو ذرا مل کے تو دکھانا ذرا اس سے. ہونا چاہیے جی نا, یہ بالکل آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. جیل مینول کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ پولیٹیکل سیکریٹریٹ چلائیں جیل میں بیٹھ کے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.